تو میں نے ضروری سمجھا کہ عقیدہ علم غیب کے حوالے سے جو دلائل ہیں ان میں سے چند ایک آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ سامعین محترم، سورہ جن آیت نمبر 26-27 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی غیب کا جاننے والا ہے اور کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے قرب خاص عطا فرماتا ہے، اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ غیب کا علم ہر ایک کو نہیں، بلکہ اللہ اپنے چنے ہوئے مخصوص رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ صراحت کے ساتھ رب نے فرمایا کہ کسی کو نہیں مگر اپنے چنے ہوئے رسولوں کو رب غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ مفسرین اکرام کو اٹھائیے تو لکھا کہ اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی آپ علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ یا دوسرا معنی اگر اس سے ذات باری تعالی مراد لی جائے تو بھی علم غیب ثابت ہے کہ رب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور بتاتا کسے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جیسے پہلے بھی وضاحت بارہا ہو چکی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو اور خصوصاً امام الانبیاء کو جو غیب دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اس عقیدے کی وضاحت میں اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو علم غیب تدریجاً عطا کیا گیا، نزول قرآن کے ساتھ ساتھ علم غیب عطا کیا جاتا رہا، نزول قرآن کی تکمیل ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کو تمام ما کان وما یکون کہ علوم غیبیہ کا علم عطا فرما دیا گیا۔ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تدریجاً عطا کیا گیا، اور تکمیل قرآن کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے علوم کی بھی تکمیل ہوئی۔ لہذا جو دلائل عدم علم پر ہیں وہ ہمارے دعوے کے خلاف ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جن آیات میں علم غیب کی نفی ہے تو جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے علم ذاتی کی نفی ہے کہ رب کے سوا کوئی علم غیب ذاتی طور پر نہیں جانتا، اور معلومات الہیہ غیر متناہی ہیں، غیر محدود ہیں، غیر حادث ہیں، فانی نہیں ہیں، ازلی اور ابدی ہے رب کا علم۔ اور مخلوق کو جو علم عطا کیا گیا وہ رب کے علم کے مقابلے میں محدود ہے اور وہ حادث ہے،
سامعین محترم، منکرین علم غیب کوئی ایک دلیل ایسی پیش نہیں کر سکتے تکمیل قرآن کے بعد، نزول تکمیل قرآن کے بعد ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں غیب نہیں جانتا، یا قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیں۔ یاد رکھیے، نزول قرآن کی تکمیل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آقا کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو اگر اٹھائیے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ایام میں برملا یہ اعلان کیا، فرمایا سلونی عما شئتم، اے لوگوں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، جس نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھو مجھ سے۔ اب یہ بخاری کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے، مسلم شریف کے اندر ایسی حدیث طیبہ موجود ہیں، تو بخاری اور مسلم کی رٹ لگانے والوں کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کس طرح علوم غیبیہ کی خبریں عطا فرمائی غزوہ بدر کے موقع پر۔ یہ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحاح ستہ کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ایک دن قبل ہی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک سے، عصا مبارک سے نشان لگا دیے تھے، اور صحابہ کو فرمایا تھا فلاں جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، فلاں جگہ پر فلاں کافر واصل جہنم ہوگا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مقتولین بدر کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے جس کافر کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں مرا تھا، عین اسی جگہ مرا ہوا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا علم غیب آقا کریم علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل جھنڈا اسے عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہ آنے والے کل کی خبر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اکثر لوگ منکرین علم غیب اس آیت مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بے شک علم غیب ذاتی، ازلی، ابدی، یہ صرف رب کی شان ہے۔ سامعین محترم، ذرا سوال دیکھیے تو صحیح قرآن آیت مبارکہ کا اسلوب، فرمایا غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جب غیب جانتا ہی وہی ہے تو پھر چابیاں کیا کی؟ چابیاں کس کے لیے؟ کیا رب کے علم سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چابیاں اگر رکھی ہیں غیب کی تو کسی کو عطا کرنے کے لیے رکھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کون کہاں مرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ کے عطا سے اللہ جسے چاہے یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بے شک اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ جسے چاہے وہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم یاد رکھیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی خود سے علم غیب جانتا ہے، ایسا کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، رب کی عطا سے نبی جانتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق کو جو علم دیا گیا ہے، وہ مخلوق کو جو علم دیا گیا کل کا کل میرے محبوب علیہ السلام کے عطا سے، آپ کے وسیلے سے اوروں کو ملا ہے۔ میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، رب کی یہ شان نہیں کہ کسی کو غیب پر مطلع فرمائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے علم غیب عطا کیے جانے کے اعتبار سے۔
یعنی ہر ایک کو علم غیب نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ کے جو منتخب برگزیدہ رسول ہوتے ہیں رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کا حصہ سنیے، فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، کہ لوگوں اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، رب فرماتے ہیں ہر ایک کو نہیں ملتا، بلکہ مخصوص رسولوں کو ملتا ہے، منتخب لوگوں کو ملتا ہے، اللہ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اے مومنو، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ جو تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کو مانو۔ اب دیکھیے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو غیب کا علم رسولوں کو عطا کیا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم واقعی ایمان لے آئے رسولوں پر جو وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے پھر بڑا عظیم اجر ہے، عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ سامعین محترم ذرا آیت پر غور تو کریں، رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول جو غیب بتائیں اس پر ایمان لاؤ، اور یہ کہتے ہیں نبی کو غیب ہے ہی نہیں۔ اور غیب کا علم تو ہر مومن کو کچھ نہ کچھ حاصل ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت 3-4 پڑھ لیجئے کہ یؤمنون بالغیب، یہ تو اللہ نے ایمان والوں کی متقین کی نشانی بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، مگر وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، ہر مومن اس غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جنت، دوزخ، عذاب، فرشتے، قبر، حشر، میدان محشر، یہ سب غیب ہے، مگر ہر مومن اس غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کوئی اس غیب کا انکار کرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے رسول کو عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ کس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ کرے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر غیب کا علم کس کو ہے؟ مخلوق میں، اور خالق کے علم اور مخلوق کے علم میں کیا فرق ہے؟ یہ میری پچھلی گفتگو میں پورا ایک موضوع میں نے بیان کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق